أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون۔ کیا یہ مہمانی جنت کی اچھی ہے یا سینڈ کا درخت جسے ہم نے ستمگاروں کے لیے سخت سزا بنا رکھا ہے؟ جو درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں، جہنمی اسی درخت کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بوجھل کر لیں گے، پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑے بھاگے چلتے رہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ توہر کا درخت جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اب لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ جگہ اور وہ نعمتیں بہتر ہیں یا زقوم کا وہ درخت جو جہنم والوں کا کھانا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد خاص ایک ہی درخت ہو اور وہ تمام جہنم میں پھیلا ہوا ہو، جیسے کہ طوبہ کا ایک درخت ہے جو جنت کے ایک ایک محل میں پہنچا ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ مراد زقوم کے درخت کی جنس ہو۔ اس کی تائید سورہ واقعہ کی آیت نمبر 52 لآکلون من شجرین سے بھی ہوتی ہے۔ ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شجر زقوم کا ذکر گمراہوں کے لیے فتنہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے لو اور سنو، آگ میں اور درخت، آگ تو درخت کو جلا دینے والی ہے۔ یہ نبی کہتے ہیں جہنم میں درخت اگے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ درخت آگ ہی سے پیدا ہوگا اور اس کی غذا بھی آگ ہی ہوگی۔ ابو جہل ملعون اسی پر ہنسی اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو خوب مزے سے کھجور اور مکھن کھاؤں گا، یعنی جہنم میں اگر گیا بھی۔ اسی کا نام زقوم ہے۔ الغرض یہ بھی ایک امتحان ہے، بھلے لوگ تو اس سے ڈر گئے اور بروں نے اس کا مذاق اڑایا، جیسے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ الْآيَةِ، یعنی جو منظر ہم نے آپ کو اے نبی دکھایا تھا وہ صرف اس لیے ہی کہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے، اور اسی لیے اس نامبارک درخت کا ذکر بھی۔ ہم تو انہیں دھمکا رہے ہیں مگر یہ نافرمانی میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس درخت کی اصل جڑ جہنم میں ہے۔ اس کے پتے، خوشے، شاخیں بھیانک، ڈراؤنی، لمبی چوڑی، خوب دور دور تک شیطانوں کے سروں کی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ گو شیطان کو بھی کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اس کا نام سنتے ہیں، اس کی بدصورتی اور خباثت کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی حال اس درخت کا ہے کہ دیکھنے اور چکنے میں ظاہر اور باطن میں بری چیز ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانپوں کی ایک قسم ہے جو بدترین، بھیانک اور خوفناک شکل کے ہوتے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نبات کی ایک قسم ہے جو بہت بری طرح پھیل جاتی ہے۔ لیکن یہ دونوں احتمال درست نہیں، ٹھیک بات وہی ہے جسے ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اسی بد منظر، بدبو، ذائقہ، بد مزہ، بد خصال توہر کو ان کافروں کو زبردستی کھانا پڑے گا اور ٹھوس ٹھوس کر انہیں کھلایا جائے گا کہ یہ بجائے خود ایک زبردست عذاب ہے۔ اور سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 6 میں ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، یعنی جہنمیوں کی خوراک وہاں صرف کانٹوں دار توہر ہوگا جو نہ انہیں فربا یعنی موٹا کر سکے، نہ بھوک دور کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تلاوت کر کے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں پڑ جائے تو روئے زمین کے تمام لوگوں کی خوراکیں خراب ہو جائیں، اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی یہی ہو۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے اور صحیح ابن حبان نیز سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ پھر اس زقوم کے کھانے کے ساتھ ہی انہیں اوپر سے جہنم کا کھولتا گرم پانی پلایا جائے گا، یا یہ مطلب کہ اس جہنمی درخت کو جہنمی پانی کے ساتھ ملا کر انہیں کھلایا پلایا جائے گا، اور یہ گرم پانی وہ ہوگا جو جہنم والوں کے زخموں سے لہو پیپ وغیرہ کی شکل میں نکلا ہوگا اور جو ان کی آنکھوں سے اور پوشیدہ راستوں سے نکلا ہوگا۔
سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پانی ان کے سامنے لایا جائے گا تو انہیں سخت ایذا ہوگی، تکلیف ہوگی اور بڑی کراہت اور ناپسندیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ پھر جب وہ ان کے منہ کے پاس لایا جائے گا تو اس کی بھاپ سے ان کے چہرے کی کھال جھلس کر رہ جائے گی، اور جب اس کا گھونٹ پیٹ میں جائے گا تو ان کی آنتیں کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی بھوک کی شکایت کریں گے تو زقوم کھلایا جائے گا، جس سے ان کے چہروں کی کھالیں بالکل الگ ہو کر گر پڑیں گی۔ اس طرح انہیں پہچاننے والا اس میں ان کے منہ کی پوری کھال دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ یہ فلاں ہے۔ پھر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو کر وہ ہائے وائے پکاریں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا گرم پانی دیا جائے گا، جو چہرے کے سامنے آتے ہی چہرے کے گوشت کو جھلس دے گا اور تمام گوشت گر پڑے گا اور پیٹ میں جا کر آنتوں کو کاٹ دے گا۔ اوپر سے لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے اور ایک ایک عضوے بدن الگ الگ جھڑ جائے گا، بری طرح چیختے پیٹتے ہوں گے۔ فیصلہ ہوتے ہی ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، جہاں ان پر طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 44 یطوفون بینہا وبین حمیم آن میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جہنم اور آگ جیسے گرم پانی کے درمیان یہ جہنمی چکر کھاتے رہیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قراءت ثم ان مقیلہم لإلی الجحیم ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ واللہ آدھے دن سے پہلے ہی پہلے دونوں گروہ یعنی جنتی اور جہنمی اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے اور وہیں قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنتی باعتبار جائے قیام بہت بہتر ہوں گے اور باعتبار آرام گاہ کے بھی بہت اچھے ہوں گے۔ الغرض قیلولے کا وقت دونوں یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کا اپنی اپنی جگہ ہوگا، آدھے دن سے پہلے پہلے اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے۔ اس بنا پر یہاں ثم کا لفظ خبر پر خبر کے عطف کے لیے ہوگا۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا لیکن پھر بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑتے پھرے اور مجبوروں اور بے وقوفوں کی طرح ان کے پیچھے ہو لیے۔